ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم ست بے اکہ لٹ سپدے تہندس خدمتس من حاضر۔ تہ معلوم کہ دارالعلوم شاہ ہمدان پامپورن اس ماہ رمضان المبارکس مز اخ پروگرام منعقد کورمت یت من سوال و جواب گھان اور تت گئی کی ایپسوڈ یت من سن مہمان حضرت مفتی مدثر احمد امجدی صاحب، اور آز آئی بے اکہ لٹ تہ برونٹ کن بیاکھ اخ پروگرام ہیت یمیک عنوان ایصال ثواب کی شرعی حیثیت، اور یمیک پروگرامک اس مہمان حضرت علامہ و مولانا مفتی صدام رضا امجدی صاحب، استاد دارالعلوم شاہ ہمدان پامپور۔ ساری کھت برونٹ سے خیر مقدم کران پنس مہمانس یمو کوڑ پن قیمتی وقت یم آئی یت سنس پروگرامس منز۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت ہم آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام میں شرکت فرمائی۔ تو حضرت ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، ہم آپ کے بارگاہ میں وہ سوال پیش کریں گے۔ جی حضرت پہلا سوال ہے کہ ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، ایصال ثواب، یہ ایصال سب سے پہلے ہم غور کرتے ہیں ایصال پہ جی کہ ایصال ہے کیا۔ ایصال یہ باب افعال کا مصدر ہے، اور ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا۔ شرع میں ایصال ثواب کہتے ہیں کہ اپنے کسی نیک عمل کا ثواب اپنے کسی دوسرے مومن بھائی کو پہنچا دینا۔ اخوت اسلامی کے تحت، بھائی چارگی کے تحت اور حقوق مسلم کے تحت جس طرح دنیا میں اپنے مومن بھائی سے پیار کرتے ہیں، اسی طرح اس کے انتقال کے بعد، اس کے دنیا سے جانے کے بعد اپنے کسی نیک عمل کا ثواب اس کی روح کو پہنچانا، اس کے نام ایصال کرنا، شریعت میں یہی ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ جی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک الخیر۔ سب سے پہلے میں آڈینس کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یم تہ سون یہ لائیو پروگرام وچان تم کرن سون یہ پروگرام زیادہ کھت زیادہ شیئر، بے اگر کنس یہ سون پیج لائک یا فالو کرنے تمن تہ گزارش کرنے کہ تم کرن سون پیج لائک تو فالو۔ حضرت دوسرا سوال ہے کہ کیا ایصال ثواب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ایصال ثواب کی تعریف آپ نے سنی کہ ایصال ثواب کہتے ہیں شریعت میں اپنے نیک عمل کا ثواب اپنے کسی مومن بھائی کو پہنچانا۔ اب شریعت میں اس کا جواز ہے یا نہیں، یعنی شریعت سے یہ جائز ہے یا نہیں، تو فرمایا گیا کہ شریعت میں یہ عمل جائز و مستحسن ہے، اور اس کے متعلق بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں۔ شریعت میں اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام اپنے کسی بھی مسئلے کو پیش کرتے تو حضور علیہ السلام محبت سے اس کا حل، اس کا جواب دے کر کے مطمئن فرماتے، اور حضور علیہ السلام کا قول امت کے لیے تعلیم بن جاتا۔ تو ہم اس بات پر غور کریں گے کیا حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ مرنے کے بعد ایصال ثواب کیا جائے، اپنے نیک عمل کا ثواب پہنچایا جائے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ایک حدیث ہے جو سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سعد ابن ابی عبادہ ہے۔ روایت یوں ہے، ان سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ ان ام سعد قد ماتت فای الصدقۃ افضل قال الماء فحفر بیرا وقال هذه لام سعد۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں دنیا سے وصال کر گئی ہیں۔ آقا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہے کہ اگر میری ماں دنیا سے گئیں اور وہ اپنے لیے، میرے لیے اپنی محبت کو چھوڑ کر کے گئی ہیں،
آقا علیہ السلام کیا میں اپنی ماں کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو میری ماں کو پہنچے گا؟ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑھ کر کے کوئی عالم نہیں ہے. ہاں میرے آقا علیہ السلام ہم اور آپ عالم بنتے ہیں محترم تو دنیاوی استاذ ہوتا ہے، لیکن میرے رب کو رب کائنات نے خود تعلیم فرمائی اور قرآن کریم میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو میرا محبوب تو وہ ہے جسے رب کائنات نے علم عطا کیا. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے اپنے صحابی سے اے میرے صحابی تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، تم نے صدقے کے حوالے سے سوال پوچھا تو سن لو، پانی بہترین صدقہ ہے، الماء افضل، پانی بہترین صدقہ ہے، آپ پانی کا صدقہ کر دے. تو صحابی رسول جاتے ہیں حضور کے حکم پر اور ایک کنواں کھدوایا. کنواں کھدوانے کے بعد صحابی رسول اس کنواں کے مکمل ہونے کے بعد فرماتے ہیں ہاذہ لأمی سعد، یہ کنواں میری ماں کے لیے ہے. میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ صحابی کا یہ عمل بتاتا ہے کہ کنواں ان کی ماں کی قبر میں نہیں جائے گا. مطلب یہ ہے، امت کے لیے تعلیم ہے یہ حدیث کہ کنویں سے جتنے بھی مسافرین یا مقیمین یا جتنے بھی لوگ پانی پیئیں گے ثواب ان کی ماں کو پہنچے گا. لہٰذا پتہ کیا چلا کہ شریعت میں ایصال ثواب کا ثبوت حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ صحابی نے کہا یہ کنواں میری ماں کے لیے ہے، یعنی جتنے لوگ کنویں سے فائدہ حاصل کریں گے ثواب ان کی ماں کو پہنچتا رہے گا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک الخیر. حضرت اور ایک سوال ہے کہ کیا ایصال ثواب کے بارے میں احادیث آئی ہے؟ جی ہاں، ایصال ثواب کے بارے میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں. المختصر میں آپ کو ایک یا دو حدیث بتاتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 دمبوں کی قربانی پیش کی. ایک دمبا اپنی طرف سے قربان کیا اور ایک دمبا اپنے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کیا. لوگوں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مولا کائنات نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام ایسا ہی کرتے تھے. لہٰذا اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے ایصال پہنچانا یہ درست نہ ہوتا تو آپ انتقال کے بعد ایسا کرنا درست نہ ہوتا تو آپ حضور کی طرف سے دمبا نہ ذبح کرتے. لہٰذا ایک حدیث اور ہے کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانیاں پیش کیا کرتے تھے تو 2 دمبوں کی قربانی کرتے اور باقاعدہ جب جانور کو ذبح کر دیتے تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درازگو ہوتے اور عرض کرتے اے پروردگار عالم، ایک قربانی میری طرف سے ہے اور ایک قربانی میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی. تو اگر امت کو یاد کرنا اور امت کو فائدہ پہنچانا مقصود نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام قربانی کے وقت اپنی امت کو کیوں یاد کرتے؟ اور میرے محترم حضور کی امت میں صرف زندہ حضرات نہیں شامل ہیں بلکہ مرحومین بھی شامل ہیں. پتہ کیا چلا کہ جس طرح زندوں کو فائدہ پہنچتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد ان کی طرف سے کچھ کرنا ایصال ثواب کرنا، جیسا کہ حضور نے یاد فرمایا ان کو فائدہ پہنچتا ہے. اگر پہنچتا نہ تو میرے حضور اپنی قربانی میں اپنی امت کو یاد نہ فرماتے. ایک حدیث اور ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، غالباً ان کا نام بھی سعد بن عبادہ ہے. عرض کرتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا. میرا گمان یہ ہے کہ میری ماں اگر کچھ فرصت پاتی تو مجھ سے صدقہ کے بارے میں کہتی. یا رسول اللہ اب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ کچھ ارشاد فرما دے، کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کروں؟ آقا علیہ السلام فرماتے نعم، ہاں تو صدقہ کر دے، تیری ماں کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا. پتہ کیا چلا؟ ان احادیث کی روشنی میں یہ بات پتہ چلی کہ ایصال ثواب شریعت میں جائز و مستحسن عمل ہے اور صحابہ کرام کی سنت ہے، حضور کے طریقے پر ہے. اور حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اور ناجی فرقے کے بارے میں صحابہ سے پوچھا، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو آقا فرماتے ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے عمل اور ان کے طریقے پر ہوگا وہی فرقہ جنتی ہوگا. پتہ کیا چلا؟ اہل سنت کے نزدیک ایصال ثواب احادیث کی روشنی سے ثابت ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک الخیر. حضرت اور ایک سوال ہے، کس کس چیز کا ثواب بخشا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اپنے نیک عمل کا ثواب اپنے مومن بھائی کو پہنچانا. اب نیک عمل میں آپ کی عبادت ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے،
حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب، ہاں جس سے آپ کو فائدہ پہنچے، اگر آپ اسے اپنے مومن بھائی کو پہنچاتے ہیں تو وہ ایصال ثواب اس کو پہنچے گا اور اس سے اس کو فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک الخیر۔ آڈینسن سے گزارش کرنے یم کہ سون لائیو پروگرام وچان تم کرن یہ پروگرام زیادہ کھت زیادہ شیئر، اور بیمن یہ سون پیج لائک یا فالو کرنے تمن تہ گزارش کرنے کہ تم کرن سون پیج لائک تو فالو۔ اور حضرت اور ایک سوال ہے کہ کیا اس سے مردوں کو ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، اس سے مردوں کو ثواب ملتا ہے، اور جب آپ ایصال ثواب کرتے ہیں تو مردوں کو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر گنہگار ہیں تو اللہ آپ کے ایصال کے صدقے ان کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اگر گنہگار نہیں ہے تو ان کے درجات کو بلند کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ فرمایا گیا کہ جیسے ہی مردے کی طرف سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اللہ اس کی قبر کی سختی کو دور فرما دیتا ہے، اس سے عذاب قبر کو دور فرما دیتا ہے۔ لہٰذا پتہ کیا چلا کہ ایصال ثواب اتنا فائدہ مند ہے کہ آپ اپنے مومن بھائی کو یاد کرتے ہیں، اور جیسے ہی آپ یاد کرتے ہیں تو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ سوالات نکیرین میں آسانی فرما دیتا ہے، عذاب قبر میں آسانی فرما دیتا ہے، اور یہاں تک کہ اپنی رحمت کاملہ پروردگار عالم اپنی رحمت کے صدقے اس کی بخشش فرما کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جی جزاک اللہ جزاک الخیر۔ حضرت اور ایک سوال ہے کہ ایصال ثواب کا کھانا کون کون کھا سکتا ہے؟ جی ہاں، ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ اس پر بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن صحیح اور شریعت میں درست مسئلہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کا کھانا آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے اعزہ کو بھی کھلا سکتے ہیں، اپنے احبہ کو بھی کھلا سکتے ہیں، اپنے اقربا کو بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن امام اہل سنت الشاہ اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ یہ کھانا غرباء و مساکین کو کھلایا جائے، لیکن اگر غرباء و مساکین نہ ملے تو لہٰذا مال کا ضیاع تو حرام ہے، تو آپ پھینکیں گے تو ہے نہیں، لہٰذا سارے حضرات سبھی لوگ اس کھانے کو کھا سکتے ہیں۔ خیال اس بات کا رہے، افضل اور بہتر یہی طریقہ ہے کہ غرباء و مساکین کو تلاش کر کے ان کے حوالے یہ کھانا کیا جائے، ان کو کھانا، اس کھانے کو مردے کو بہت ہی زیادہ ثواب پہنچاتا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک الخیر۔ حضرت سوال اور ایک ہے ہمارے پاس، کیا فاتحہ کا کھانا سامنے ہونا ضروری ہے؟ جی، فاتحہ کے کھانے کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے ہو، ہاں شریعت میں واجب اور لازم اور ضروری نہیں ہے کہ سامنے فاتحہ کا کھانا ہونا ضروری ہو، لیکن ہاں اگر اہل سنت والجماعت یا ہمارے بعض حضرات رکھتے ہیں سامنے، جس سے بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں ناجائز و حرام ہے، لہٰذا ضروری سمجھنا یہ بھی غلط ہے، اور سامنے رکھنے کو غلط کہنا یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، اس کا ثبوت حدیث پاک سے ملتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے ایک سوال میں آپ کو ایک حدیث بیان کی کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، آقا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آقا نے فرمایا پانی بہترین صدقہ ہے۔ تو انہوں نے پانی کا کنواں کھدوانے کے بعد کہا ہاذہی، اس میں اشارہ قریب، ہاذہی لأمی سعد، یہ کنواں میری ماں کے لیے ہے۔ پتہ کیا چلا کہ کنواں سامنے تھا، تو پتہ کیا چلا اگر کھانا بھی ہم سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ جو کچھ میں نے تلاوت کیا، جو کچھ میرے سامنے موجود ہے، اس کا ثواب ہمارے مومن بھائی کو پہنچے، تو یہ ناجائز و حرام نہیں ہے بلکہ ایک صحابی کا طریقہ ہے، لہٰذا اسے ضروری سمجھنا کہ لازم ہی ہے تو یہ غلط ہے، لیکن سامنے رکھنے کو غلط کہنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ حدیث پر افطرا ہے، شریعت پر افطرا ہے، بلکہ سامنے کھانا رکھنا اور سامنے چیزوں کا رکھنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث سنی اور ایک صحابی کا عمل ہے۔ جزاک اللہ جزاک الخیر۔ حضرت آخری سوال ہے ہمارے پاس، ایصال ثواب میں ایصال ثواب کے بارے میں کوئی واقعہ پیش فرمائیے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات پوچھی، ہاں واقعہ بھی ضروری ہے تاکہ اور روز روشن کی طرح ہم پر آیا ہو جائے ایصال ثواب کے سارے مسئلے۔ ہاں، محدث حضرت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی بلند پائے کے محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، اور بہت ہی نکتے کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تیجا 40واں 10واں 20واں کے خود قائل تھے، خود آپ مناتے تھے، خود آپ کرتے تھے، اور آپ ایک واقعہ شیخ عبد الرحیم کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو ان کے پاس
کوئی چیز میسر نہیں تھی کہ وہ ایصال کر سکیں، تو انہوں نے تھوڑی سی ان کے پاس گڑ تھی اور کچھ چنے تھے، ان کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد حضور کے نام پر ان کا ایصال کیا۔ فرماتے ہیں کہ رات کو انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے طرح طرح کے کھانے پیش کیے گئے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ طرح طرح کے کھانے ہیں۔ شیخ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ جہاں اور سارے کھانے ہیں وہیں پر میرے گڑ اور میرے چنے موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں میرے گڑ اور چنے موجود ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے میرے گڑ اور چنے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد خود بھی تناول فرمایا اور اپنے صحابہ کو بھی دیا، صحابہ کرام نے بھی تناول فرمایا۔ پتہ کیا چلا کہ ایصال ثواب سے کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ شیخ کے اس فرمان سے پتہ چل گیا کہ جو چیزیں ہم اپنے مرحومین کے نام کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے وہ ساری چیزیں مرحومین کو عطا کرتا ہے۔ جزاک اللہ جزا الخیر۔ تو آڈینس ہم گزارش کرنے یم کہ سون پروگرام وچان لائیو پروگرام تمن گزارش کرنے تم کرن زیادہ کھت زیادہ شیئر، بیمن یہ سون پیج لائک تو فالو کرنے تمن گزارش کرنے تم کرن سون پیج لائک تو فالو۔ تو حضرت آخر میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ بہت سے لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، تو آخر میں دعا کیجیے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تمامی سامعین و ناظرین کی عمر میں بے پناہ برکتوں کا نزول عطا فرمائے، آمین۔ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ جو بے اولاد ہو مولا ان کو صاحب اولاد عطا فرمائے، آمین۔ جو صاحب اولاد ہو مولا انہیں نیک اور صالح اولاد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پروردگار عالم ہر طرح کی مصیبتوں سے ان کو نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت اگر بیمار ہوں ان کو شفاء کلی عاجل عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔